السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں علی سفیان ساگر، اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. خواتین و حضرات، آج میں ذہنی طور پہ بہت مطمئن ہوں ایک پوائنٹ کو لے کے، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ چیز شیئر کی جائے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف میری سوچ نہیں ہے، شاید اب پورے پاکستان کی یہی سوچ ہے. خواتین حضرات، ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ کسی ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ صرف سیاست کی بات ہو رہی ہے، آپ اپنی آرگنائزیشن میں جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں وہاں پر آپ کسی ایک اچھے عہدے کے اوپر ہیں، آپ جہاں بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں جہاں پر آپ ایک خاص مقام پر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے کر پہنچاتا ہے، تو اس کامیابی کے اندر جو اس کا ایک جو ریٹرن کرنے کا اس کا ایک طریقہ ہے، شکرانے کا جو ایک طریقہ ہے، وہ خواتین و حضرات میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی لیگیسی کیا چھوڑتے ہیں. آپ اگر خود ترقی کر کے ایک مقام تک پہنچے ہیں تو آپ نے کتنے لوگوں کو تیار کیا ہے جو کہ کل کو آپ کی جگہ پر آ سکیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرح پرفارم کریں گے، آپ کی طرح کا ویژن ہوگا اور آپ کی طرح ہی چیزوں کو لے کر چلتے ہوں گے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ ان لوگوں کو، اپنے نیچے والے لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ وہ کل کو آپ کی جگہ لے سکیں. ظاہر ہے اگر کوئی آپ کی جگہ لے سکے گا تو ہی آپ پھر اس جگہ کو چھوڑ کے اس سے اوپر کی جگہ پر جا سکیں گے. اچھا، اب اس کو اگر ہم تھوڑا اپنے ملک کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے دیکھیں تو آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے کئی سالوں سے یہی بات سننے میں آ رہی تھی کہ جی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اندر عمران خان کے علاوہ اور کیا ہے. ایک حد تک بات صحیح بھی تھی، کیونکہ پارٹی شروع ہی ایک بندے نے کی تھی، ایک فرد واحد نے ایک پارٹی شروع کی جس کو شروع میں ٹانگا پارٹی اور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازا جاتا تھا، اور یہ پارٹی جو ہے یہ پھر 1 سے 10، 10 سے 100، 100 سے 1000 اور لاکھوں، اور پھر اب یہ کروڑوں دلوں کی ترجمان ہے یہ پارٹی. اچھا، اب جو سب سے اچھی چیز دیکھنے میں مل رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے، دیکھیں جو لیڈرشپ ہے وہ ایک تو ہے، ایک کسی بھی پارٹی کے اندر ایک ہوتی ہے فرسٹ ایئر لیڈرشپ جو کہ اوپر کی لیڈرشپ ہوتی ہے، جو کہ سینئر لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہوتی ہے سیکنڈ ایئر لیڈرشپ. اچھا، اب خواتین و حضرات اگر آپ غور کریں پاکستان کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان پارٹیوں کے فرسٹ ایئر لیڈرشپ پہ اور پھر سیکنڈ ایئر لیڈرشپ پہ تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں نا وہ خود بخود سمجھ آ جائیں گی کہ کہاں پر کام صحیح ہو رہا ہے اور کہاں پر کام بہت غلط ہو رہا ہے. اب اگر ہم بات کریں، چلیں سب سے پہلے ہم پاکستان پیپل پارٹی سے بات کر لیتے ہیں. اب اگر آپ پاکستان پیپل پارٹی سے بات کرنا سٹارٹ کریں تو آپ دیکھیں کہ ان کی جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے جس کے اندر کہ آپ ظاہر ہے آصف علی زرداری صاحب کو آپ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے باقی جو سینئر رہنما ہیں، شیریں صاحبہ ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اندر قمر صاحب ہیں، پھر اس کے اندر قمر زمان قاہرہ ہیں، پھر اس کے اندر نوید القمر صاحب ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے وہ راجہ رینٹل، میرا مطلب ہے راجہ ریاض صاحب ہیں. مطلب اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی ایک پوری ایک فرسٹ ایئر کی ایک لیڈرشپ ہے. اچھا، اس کے بعد سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ میں کیا ہے خواتین حضرات؟ اب ان کی جو سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ ہے نا وہ شروع ہوتی ہے بلاول بھٹو سے. بالکل ٹھیک ہے، اگین کوئی کسی قسم کا سیاسی تجربہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی سیاسی ویژن نہیں ہے، اپنے نانا اور اپنی اماں کی وہ کہتے ہیں نا کہ بنائی ہوئی کھیر کو جو ان سے نا وہ بیٹھ کے مزے سے کھا رہے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد تیار کیا جا رہا ہے آصفہ بھٹو کو. اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پیپل پارٹی کے اندر جس کو کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کہ یار یہ وہ بندہ ہے سیکنڈ ایئر کے اندر جو کہ آج سے 8-10 سال کے بعد جو ہے وہ سرفیس پہ آ جائے گا، یا جو کہ ایک اچھی ٹیم بنانے کے قابل ہوگا، یا جو کہ اگر ہم ایزیوم کر لیں کہ زرداری صاحب کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ اب کنٹینیو نہیں کر رہے پیپل پارٹی کی قیادت کو، تو بلاول جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک ٹیم جو ان سے ہے وہ اسی ٹیئر کی بنے گی. مجھے تو کوئی نہیں ایسا نظر آتا، کیونکہ ڈیولپ نہیں کیا، نہ ہی وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کی. اچھا، مسلم لیگ نون جو ہے اس کی اگر آپ فرسٹ ایئر دیکھیں تو اگین فرسٹ ایئر کے اندر شریف برادران ہیں،
پھر وہ چائنا کے رستو ہیں احسن اقبال صاحب جو ہیں، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ ہیں، اور پھر جو ان سا ہے وہ خاقان عباسی صاحب ہیں، دنیا کے آوازار ترین شخص جو ہیں، اور مطلب آپ کو یہ سارے چہرے ملیں گے جو ان کی فرسٹ ایئر کے اندر ہے. سیکنڈ ایئر میں کیا ہے، نوجوان نسل میں کیا ہے؟ حمزہ شہباز، یعنی اگین پھر فیملی پالیٹکس. اوکے، حمزہ شہباز مان لیا جی فیملی پالیٹکس ہے، لوگ بھی پسند کرتے ہوں گے، چلیں جی ٹھیک ہے، اور یا مریم نواز ہیں. بٹ ادر دین دیٹ اب کوالٹی چیک کریں ذرا کہ ان کی جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے اس میں آتا ہے عطا تارڑ. اب اس شخص کی ذہنی کیفیت آپ لوگوں نے آج کل میں دیکھ ہی لی ہوگی، جس قسم کے وہ بیانات دے رہا ہے کہ جی جو ہے وہ ہم دیکھ لیں گے، ہم نبٹ لیں گے، کوئی نعرے لگا. آپ نعرے لگانے سے روک سکتے ہو لوگوں کو؟ آپ کیسے روک سکتے ہو لوگوں کو نعرے لگانے سے؟ یعنی آپ یہاں پر کیا جنگل کا قانون چل رہا ہے؟ از دس اے بنانا ریپبلک؟ آپ جنرل پبلک کو بات کرنے سے نہیں روک سکتے. آپ ہوتے کون ہیں کسی کو دھمکیاں دینے والے؟ آپ ذرا نکلیں نا پبلک کے اندر، آپ ذرا سنیں نا ذرا وہ نعرے، اور پھر وہاں پر آپ کریں ذرا اس قسم کی حرکت جس قسم کی آپ نے میریٹ ہوٹل میں ایک بزرگ کو 6-7 لوگوں نے مل کے پیٹا ہے، تو پھر میں دیکھتا ہوں. یہ سب صرف باتیں ہیں. آپ وہ شخص ہیں جو کہ اس وقت کہتے تھے کہ اگر فلاں فلاں کام فلاں فلاں طریقے سے ہو گیا تو میرا نام بدل دینا. وہ کام بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، الیکشن بھی جیتے گئے، سب کچھ ہو گیا، نام نہیں آپ نے بدلا آج تک اپنا، اور بیٹھ کے آپ وہاں پر فرعونیت اپنی دکھا رہے ہیں جیسے آپ پتہ نہیں کتنے بڑے لیڈر ہیں. یہ ہے سیکنڈ ایئر لیڈرشپ پاکستان مسلم لیگ نون کی. اس کے علاوہ آپ کو کیا نظر آئے گا؟ مریم اورنگزیب، وہ آپ کو کسی لحاظ سے لگتا ہے سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کے قابل ہے؟ وہ آپ کو اس کا ویژن، اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے؟ یعنی میں ابھی ان چیزوں کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ وہ میرا ٹاپک نہیں ہے آج کی ویڈیو کا، کہ ان لوگوں کی بیک گراؤنڈز کیا ہیں. لیکن صرف موازنہ آپ کو یہ کر کے دینا چاہ رہا ہوں کہ آج میرا دل مطمئن کیوں ہے. وہ اس لیے خواتین و حضرات کہ اب آپ آتے ہیں، اب ہم آتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف، پاکستان تحریک انصاف کی طرف. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو کہ کسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ صرف ون مین شو ہے، اب الحمدللہ خان صاحب کو فالو کرتے ہوئے، خان صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں بھی ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ڈیولپ ہو رہی ہے. نوجوانوں کی ایک لیڈرشپ ڈیولپ ہو رہی ہے جو کہ ہمیں اس چیز کی نوید دیتی ہے کہ یہ ملک انشاءاللہ آگے چلے گا، یہ پارٹی انشاءاللہ آگے چلے گی، اور یہ پارٹی انشاءاللہ لمبے عرصے تک پاکستان کی خدمت کرے گی. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے مراد سعید ہیں جو کہ بیسٹ پرفارمر تھے خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر، جو کہ بیسٹ پرفارمنگ منسٹر رہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ آ جائیں تو زرتاج گل ہیں، ملائکہ بخاری ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو حماد اظہر ہیں. پھر اب جو شاکنگ جو لیڈرشپ نکلی ایک دم، وہ اگین وہی والی بات ہے کہ وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جو انسان کو زیرو سے ہیرو بنا دیتا ہے. تو علی محمد خان جو ہیں، یعنی انہوں نے، آپ نے دیکھا کس طریقے سے دفاع کیا اپنے نظریات کا. اکیلے بندے نے 200 بندوں کے سامنے بیٹھ کے سامنے نکل کے آئے. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ایک اور لیڈر ہمارے پاس تیار ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد قاسم سوری صاحب جو ہیں، جو ڈپٹی اسپیکر تھے، انہوں نے کتنی دلیری اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے پورے اس سارے کرائسس کے اندر، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی وفاداریاں شو کی ہیں، اور کس طریقے سے وہ خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں. تو مجھے تو خواتین و حضرات آج کا کیونکہ میرا ٹاپک بھی یہی تھا، اور آپ بھی اس چیز پر ضرور غور کیجیے گا، اور یہ ضرور دیکھیے گا کہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ آ رہی ہے ان ساری پارٹیز کی، اس سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کا ایک دفعہ موازنہ ضرور کر لیجیے گا ایک دوسرے کے ساتھ، ان سب کا آپس میں، تاکہ اب سے جو ایک تو الیکشن ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ ہی مہینوں میں اناؤنس ہو جائے گا، اگلے اس کے بعد کے جو 2-3 الیکشنز ہیں اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کو جو ہے وہ لیڈ کن لوگوں نے کرنا ہے. تو اور انشاءاللہ ابھی یہ چیز یہاں رکے گی نہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہوتا یہی ہے کہ جب ایک اچھا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو پھر فالو کر کے جو ہے وہ باقی لوگ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو مزید امپروو کرتے ہیں، اور باقی لوگ بھی کوشش کرتے ہیں اس کمپٹیشن کے اندر کہ وہ بھی اپنا آپ منوائیں. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ علی محمد خان صاحب ہو گئے، یا مراد سعید ہو گئے، یا قاسم سوری ہو گئے، یا حماد اظہر ہو گئے، ان کے علاوہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اب مزید لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کو ایوالو ہوتی ہوئی پاکستان تحریک انصاف میں نظر آئے گی، جو کہ ایک بہت خوش آئند بات ہے.
آج کی ویڈیو میں بس اسی نوٹ کے اوپر ختم کروں گا کہ اپنے آپ کو آپ لوگ مضبوط رکھیں. خان صاحب نے جو ایک تحریک شروع کی ہے اس تحریک کا اپنے آپ کو مکمل طور پہ حصہ بنائیں. جہاں جہاں جب احتجاج کی کال دی جائے اس کال میں آپ لوگ شامل ہوں, اور یہ کال آپ کے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہے, یہ جنگ آپ کے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہے, یہ جنگ آپ کی اپنی آزادی کے لیے ہے. سو اس جنگ میں خان صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں, اور جہاں تک ممکن ہو سکے پاکستان کے لیے اپنے دن رات محنت کرتے رہیں. جہاں کہیں بھی آپ ہیں اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.